بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی انسان کی موت پر آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک مصیبت ہے، اور مصیبت کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ لہٰذا کسی بھی انسان کی موت ایک مصیبت ہو سکتی ہے، اور ہے بھی، تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون تو کسی کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ البتہ اب ایسے لوگ کہ جن کے بارے میں ان کے ایمان اور کفر کے بارے میں ہمیں شک ہو، کیا وہ مسلمان ہیں یا وہ کافر ہیں، جیسے ہمارے ہاں اہل تشیع حضرات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے ایمانوں کو اور اپنے کفر کو یا اپنے عقیدے کو چھپاتے ہیں، مطلب کافر تو اپنے آپ کو نہیں کہتے، لیکن اپنا جو عقیدہ ان کا ہوتا ہے جس کی بنیاد پر کفر کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے، اس کو یہ چھپاتے ہیں، تقیہ کرتے ہیں۔ تو اس میں میری جو درخواست ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ظاہری طور پہ ایسا ہے کہ جو نام کا اہل تشیع ہے، اور اس سے کبھی بھی زندگی میں آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا کہ جس سے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جائے، اس نے کبھی اللہ کی ذات کو برا بھلا کہا ہو، یا اللہ کے تعالی کو اللہ کا درجہ دیا ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کیا ہو، یا قرآن میں کبھی شک کیا، یا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں اس کی نازیبہ الفاظ استعمال نہیں کیے، تو محض ان بدعات میں لگنے سے وہ آدمی کفر کے دائرے میں داخل نہیں ہوگا، اسے محض مسلمان ہی کہا جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ نحکم علی الظاہر، ہم ظاہر پر فیصلہ کرتے ہیں، ونفوض سرائرہم الی اللہ، اور ہم مخفی باتوں کو، دل کی باتوں کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں کسی کے یہ اس بات کا حکم کہ ہم اندر سینوں میں گھس کے دل کو چیر کر دیکھیں کہ وہ کیا ہے، تو ظاہر پر فیصلہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شیعہ ہے اور وہ آپ کے کلیگ ہے اور آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا محلے دار ہے، اور آپ نے زندگی ان کے ساتھ گزار دی، ایک عرصہ گزارا، کبھی آپ نے اس کی زبان سے کوئی گستاخی کا لفظ نہیں سنا، کوئی ناجائز بات ایسی نہیں سنی کہ جس سے کفر کا فتویٰ لگایا جا سکے، کیونکہ کسی معین شخص پہ کبھی بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگتا، بلکہ اس کے عقیدے پہ لگتا ہے۔ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرے، قرآن کی جامعیت میں شک کرے، صحابہ رضوان اللہ اجمعین، وہ لوگ جن کے اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی گواہی دی، ان لوگوں کے بارے میں یہ کہے کہ نعوذ باللہ یہ غلط تھے، یہ منافق تھے، یا وہ سیدات جن کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ یہ پاکیزہ ہے، پاک دامن ہے، ان کے دامن پر داغ لگائیں، ایسے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہوتے ہیں۔ لہذا کوئی شخص ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اور اللہ رب اس کے لیے قبر کے معاملات کو آسان فرما دے۔